अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी बहनों, मुसलमान औरतों पे पर्दा फर्ज है, अपना जिस्म छुपाना ज़रूरी है। अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाते हैं, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन। अल्लाह पाक फरमाते हैं, सहाबा को हुक्म दिया कि जब नबी की बीवियों से बात करनी है तो पर्दे के पीछे से करनी है। ये पर्दा जो है तुम्हारे और उनके दिलों की पाकी का जरिया है, तुम्हारे और उनके दिलों को पाक रखने का एक जरिया है। पर्दा करना, तुम्हारे उनके दिल पाक ही रहेंगे। तो सहाबा ने पर्दा किया, सहाबियात ने पर्दा किया। सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं और अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सवारी पे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा एक सवारी पे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को ठोकर लगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर गिरे और हज़रत सफिया भी जमीन पर गिर पड़े। अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं दौड़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। मैंने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको चोट तो नहीं लगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे छोड़, अपनी माँ की खबर ले, हज़रत सफिया की खबर ले, उसे देख कहीं चोट तो नहीं लगी। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी हज़रत सफिया के करीब जाने की। तो अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मैंने एक चादर ली, अपने ऊपर डाली और एक चादर और ली, ऐसे पकड़ के मां की तरफ, सफिया की तरफ, मोमनों की मां, उसकी तरफ बढ़ा तो मां के ऊपर डाल दी ताकि मेरी नजर मां पर न पड़ जाए। क्योंकि जब इंसान गिरता है उसके पेट से कपड़ा हट सकता है, उसका नकाब खुल सकता है, उसकी पिंडली नंगी हो सकती है, तो जिस्म के किसी हिस्से पे नजर पड़ सकती है। कहा, मैंने एक चादर अपने ऊपर डाली, एक चादर मां पर डालने के लिए आगे आगे करके मां की तरफ गया और उस पर मैंने चादर डाली और चादर के अंदर ही से उनको सवारी पे सवार किया। तो मेरे भाइयों देखो, महरम भी मौजूद है और इधर सहाबा जिनकी गारंटी अल्लाह ने दी है कि ईमान उस तरह लेकर जिस तरह नबी के सहाबा लेके आए हैं। और नबी की बीवी जिसके बारे में फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, हमने इनको गंदगी से पाक कर दिया है, इनकी आंखों में हया पैदा कर दिया है, इनके दिलों को पाक कर दिया है। अब दोनों तरफ पाकी है, महरम मौजूद है, ज़ना का, बुराई का कोई डर नहीं है। इसके बावजूद भी पर्दा सहाबा ने किया, नबी की बीवी पर नजर ना पड़ जाए। तो मेरे भाइयों, इसी तरह सही बुखारी शरीफ में आता है, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जो तुहमत लगी, उस वाक़े में हज़रत आयशा पीछे रह गई। कहती है कि काफिला चला गया, मैं एक दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठी थी, मुझे नींद आ गई। और एक सहाबी की हर दफा सफर में ड्यूटी लगती थी कि वो उस काफिले से कुछ फासले पर पीछे पीछे आए कोई गिरी पड़ी चीज को उठाने के लिए। उस वक्त ड्यूटी थी हज़रत सफ़वान रजी अल्लाह ताला की। उसने देखा कि एक औरत दरख्त के साथ टेक लगा के सोई हुई है। जब करीब गए देखा तो वो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा है कि नबी की बीवी, मोमनों की मां, और अकेली रह गई, काफिला आगे चला गया। ये देखते ही कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदमे और परेशानी के वक्त कहा जाता है। जब हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह ने कलमात कहे, अम्मा आयशा की आंखें खुल गई, फौरन अपने सर का दुपट्टा खींचकर अपना चेहरा हज़रत सफ़वान से छुपा लिया, उसे पर्दा कर लिया और कहती है, खुदा की कसम, हज़रत सफ़वान से इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। उसने सवारी को बिठाया, मैं उस पर सवार हुई, वो आगे आगे पैदल जा रहे हैं, काफिले तक पहुंच गए। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सफ़वान रज़ी अल्लाह से पर्दा किया।
اسے چہرہ چھپا لیا، اور حضرت صفوان نے مجھے پردے کی حجاب کی آیات نازل ہونے سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو نبی کی بیوی ہیں، حضرت عائشہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، سنن کبریٰ بہقی کے اندر، ابن کثیر کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی، آپ حجرے میں ہیں، عمر بن خطاب آئے اور پھر چلے گئے، ابو بکر صدیق کو پتہ چلا، وہ حجرے میں اندر داخل ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے ارد، میت کے ارد گرد صحابیات امہات المومنین بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ سب ازواج مطہرات نے حضرت ابوبکر صدیق سے پردہ کر لیا، اپنی اوڑھنیوں کو کھینچ کر چہروں پر لیا اور چہرے چھپا لیے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے نبی کی بیویوں نے پردہ کیا، اور حالات کیسے ہیں؟ میت پڑی ہو، اور اس کی میت جو ان کے اس کائنات میں سب سے پیارا ہو، دنیا سے جانے کا سب سے زیادہ جن لوگوں کو دکھ ہو، ابو بکر اور نبی کی بیوی کو، اس وقت بھی انہوں نے پردہ کیا، حالانکہ کوئی برائی کا ڈر نہیں تھا، لیکن فرض ہے پردہ، غیر مردوں سے جسم کو چھپانا ضروری لازم ہے، اس لیے کیا۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ہے، اور صحیح بخاری میں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم رسول اللہ کے ساتھ ہوتی تھی، جب مردوں کے قافلے ہمارے قریب آتے تو ہم سر کی اوڑھنیوں کو کھینچ کر گھونگھٹ نکال لی، چہرے کو چھپا لیتی، اور جب وہ آگے نکل جاتے، مرد آگے چلے جاتے، تو ہم پھر چہروں کو ننگا کر لیتی، کیونکہ چہروں کو ننگا کرنا احرام کی حالت میں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو دونوں حکم پر عمل کرنے کے لیے جب مرد قریب آتے ان سے چہرے چھپا لیتی، جب مرد چلے جاتے تو چہروں کو ننگا کر لیتی، گھونگھٹ نکال لی تھوڑا سا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، صحابیات جو تھی وہ صحابہ سے پردہ کرتی تھی۔ مسند احمد کے اندر حضرت اکرمہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی جو تھی، وہ اور اس کی بیوی اللہ کے رسول کے پاس آئے کسی کام کے لیے، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، اس کی بیوی نے نقاب کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا تو کوئی ڈر تو نہیں ہے برائی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کی؟ کنواری لڑکیوں جیسا حیا تھا میرے آقا کی آنکھوں میں، پھر بھی ان سے پردہ کیا۔ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کی، پورے جسم کو چھپا کے، جب پتہ چلا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، پتہ کرنے جا رہی ہے کہ شہید ہوا ہے کہ نہیں، تصدیق کے لیے، لیکن اتنا اچھا پردہ کیا ہوا ہے، تو صحابہ نے کہا کہ جس کا بیٹا فوت ہو جائے اور پھر وہ ایسی اس کے باوجود بھی خبر ہوں، اتنا اچھا پردہ کیا۔ اس نے کہا میرا بیٹا مرا ہے، حیا نہیں مرا، حیا نہیں مرا، میں نے بیٹا کھویا، حیا نہیں کھویا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ صحابیات ایک دوسرے پردہ کیا کرتی تھی اور کرتے تھے، یہ ضروری فرض ہے، اور جو نہیں مانتا اللہ کے حکم کو، نبی کے فرمان کو، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ جو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے کوئی، تو اللہ پاک ان کے بہت بڑے کوئی آزمائش میں، مصیبت میں ڈال دے گا، یا دردناک عذاب میں آخرت میں مبتلا کرے گا۔ تو عورت کے لیے یہ کہتے ہیں، جناب پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ عورتوں سے بچ کے رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، خصوصاً ان عورتوں کے جن کے خاوند گھروں میں نہیں ہیں۔ تو ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ، دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ وہ بھابھی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، گھر کے اندر ہوتا ہے، دیور ہے، تو اس کے متعلق آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ اب اندازہ کریں کہ دیور جو ہے
گھر کے اندر وہ عورت، تو آج کل عورتیں کہتی ہیں کہ میری جب شادی ہوئی تو یہ دیور جو تھا چھوٹا سا تھا، میں اس کو نہلاتی تھی، اس کو کپڑے پہناتی تھی، اس کے آنکھوں میں سرما، اب یہ بالغ ہو گیا ہے، بڑا ہو گیا، اسے پردہ کروں، یہ تو میرے بیٹوں جیسا ہے۔ تو فرمایا دیور تو موت ہے، دیور سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے بالغ ہو بھابی کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور سے پردے کا حکم دیا۔ اسی طرح سالی ایسا رشتہ ہے، فرمایا اس سے بھی پردہ کرنا ہے۔ سالی سے، دیور سے سب سے زیادہ پردے کی ضرورت ہے، اس میں نقصانات بھی زیادہ ہیں، اس میں بندہ برائی کرنے کے لیے جرأت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر بہنوئی سالی پہ نیت خراب کرے، سالی کو ہاتھ لگائے، وہ شور کرے میں ابا جان کو بتاؤں گی، باجی کو بتاؤں گی، تو وہ کہے گا اگر تو نے بتایا، میری بدنامی کی، تو میں تیری بہن کو طلاق دے دوں گا۔ اس کے بعد یہ ہتھیار ہے، وہ بعض پھر اس وجہ سے کہ میری بہن کا گھر خراب نہ ہو جائے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس سے مرد کو جرأت ہوتی ہے کہ وہ برائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور یہ دو رشتے دیور اور بھابھی والے جو ہیں اور سالی والے، یہ یہاں پردے کا زیادہ کہا گیا ہے، اور اکثر لوگ یہیں پردہ نہیں کرتے، اور اس کی وجہ بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ، ہاں ایک بات اور کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ مولوی حضرات یہ پردہ کرواتے بہت سختی کرتے ہیں، تو یہ عورت کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار بنی، وہ فرماتی ہیں مرد عورتوں کو نہ دیکھیں، عورتیں مردوں کو نہ دیکھیں۔ اگر یہ عمل کریں گے، اور اللہ کا حکم وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ عورتیں گھروں میں رہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے طبرانی میں لَيْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ فِي الْخُرُوجِ إِلَّا مُضْطَرًّا کہ عورت کے مقدم میں نصیب میں نہیں ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے، ہاں مجبوری کی وجہ سے نکل سکتی ہے، إِلَّا مُضْطَرًّا مجبوری کی وجہ سے، اور نکلنا بھی اپنے خاوند کے ساتھ ہے، اکیلی نہیں نکل سکتی، خاوند کے ساتھ جسم کو چھپا کر، اور کسی کی خوشبو وغیرہ نہ لگائی ہو، برقع بھی اتنا خوبصورت نہ ہو کہ وہ بھی انسان مردوں کو، غیر محرم کو اپنی طرف کشش کروائے، اور پورے جسم کو چھپا کے شریفانہ چال چل کے محرم کے ساتھ جانا ہے، اس طرح نکل سکتی ہے، ورنہ اس کے لیے بہتر ہے کہ گھر میں رہے، اور گھر میں رہنے سے اس کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی اور پردہ کرنے کی، اپنے گھروں کروانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔